12 اگست 2024 جمعرات کی شب جب پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کے ہاتھ سے نکلی جیولن ہوا کو چیرتی ہوئی 90 میٹر کا فاصلہ عبور کر گئی تو کمنٹیٹر کی آواز بھی بتدریج بلند ہو گئی، اور اس میں حیرت بھی یہاں تھی۔ جیولن تھرو ایونٹ میں 90 میٹر کا فاصلہ عبور کرنا کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے ایک خواب تصور کیا جاتا ہے، اور ایسا اب تک جیولن کی ماڈرن تاریخ میں صرف 24 ایتھلیٹس ہی کر سکے ہیں۔ جیولن تھرو کے بارے میں آج سے چند برس پہلے تک پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے تھے، مگر ارشد ندیم کی جانب سے عالمی مقابلوں میں تسلسل کے ساتھ شرکت نے گزشتہ چند برس میں اب اس کھیل میں دلچسپی میں بتدریج اضافہ کر دیا ہے۔ جب جمعرات کی اس تاریخی شام کو پیرس میں ارشد ندیم نے 90 میٹر سے زائد تھرو سے اولمپکس ریکارڈ قائم کیا تو ایسا انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ، یعنی اپنی آخری تھرو میں بھی کیا۔ پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے کہا تھا کہ جیسے ہی نیزہ ان کے ہاتھ سے نکلا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ تھرو 90 میٹر سے زیادہ دور جائے گی۔ انہیں اولمپکس میں گولڈ میڈل جتانے والی ایک تھرو 92.97 میٹر جبکہ دوسری تھرو 91.79 میٹر کے فاصلے تک گئی، اور یوں انہوں نے 2008 میں بنایا گیا 90.57 میٹر کا اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ اگرچہ یہ ان کے کیریئر کی بہترین کارکردگی ہے، تاہم یہ پہلا موقع نہیں کہ انہوں نے 90 میٹر کی حد عبور کی ہو۔ سن 2022 کی کامن ویلتھ گیمز میں ارشد نے 90.18 میٹر تھرو کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بنایا تھا، اور وہ 90 میٹر تک تھرو کرنے والے جنوبی ایشیا کے پہلے ایتھلیٹ بن گئے تھے۔ دوسری جانب ان کے حریف انڈیا کے نیرج چوپڑا گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل ارشد سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک وہ ایک مرتبہ بھی 90 میٹر تک تھرو نہیں کر پائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیولن مقابلوں میں 90 میٹر کی حد عبور کرنے کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور ہر ایتھلیٹ 90 میٹر سے دور تھرو کیوں نہیں کر پاتا؟ 1986 میں جب سے جیولن کو دوبارہ ڈیزائن کیا گیا، تب سے ارشد ندیم سمیت دنیا کے صرف 24 ایتھلیٹس ہی اس 90 میٹر ایلیٹ کلب کا حصہ بن پائے ہیں، جنہوں نے 125 مرتبہ 90 میٹر کی حد پار کی ہے۔ ان میں سے صرف 3 تھروز اولمپکس میں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کی طرح جیولن کیسے پھینکیں؟ BBC اردو کی خصوصی پیشکش۔ BBC نے ارشد ندیم کے سابقہ کوچز فیاض حسین بخاری، جنہوں نے 8 سال تک ارشد کو ٹرین کیا، اور رشید احمد ساقی، جن کا ان کے کیریئر میں بہت اہم کردار رہا، جبکہ پاکستان میں جیولن کے دوسرے بہترین ایتھلیٹ یاسر سلطان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ارشد کی تکنیک کے علاوہ وہ دیگر عوامل کیا ہیں جن کی بدولت ارشد اپنے کیریئر میں 3 بار 90 میٹر سے زیادہ فاصلے پر جیولن پھینکنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔